وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں۔ ولادت ہو تو ایسی ہو، میں فضل مولا سے میلاد مناؤں گا، نعت اپنے آقا کی ہر ایک کو سناؤں گا۔ وہ عرب و عجم کا ہو یا شام و یمن کا ہو، ہر مسلم یہی بولا میلاد مناؤں گا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم آج کی سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گزشتہ سال اسی گلزار حبیب مسجد میں ہے عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ ہوئی تھی اور مسجد آخر تک بھری ہوئی تھی، باہر بھی کافی عاشقان رسول کھڑے تھے۔ آج بھی یہی سوچا تھا کہ شاید ہمارے عاشقان رسول کم از کم سالانہ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں اول تا آخر شرکت کریں گے، لیکن بدقسمتی سے ہماری عادت یہی ہے کہ لنگر کے وقت ہم حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد میلاد میں آنا نہیں ہوتا، لنگر کھانا ہوتا ہے۔ شاید گھر سے کھانا نہیں ملتا تو سوچتے ہیں چلے میلاد کے محفل میں کھا کر آتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ محفل میلاد میں لنگر بھی کھائے اور محفل میلاد میں اس لیے شرکت کرے کہ میں اپنے نبی کی سیرت سنوں گا، اپنے نبی کی شان سنوں گا، اپنے نبی کا میلاد سنوں گا، اپنے دل میں اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کا پیار، اپنے نبی کی عقیدت، اپنے نبی کے عشق کو بڑھاؤں گا۔ لنگر بھی کھاؤں گا، لیکن میرا اصل مقصد محفل میلاد میں جانے کا یہ ہے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں شاید میرے میلاد میں جانے سے میرے آقا کو میری کوئی ادا پسند آ جائے اور میرے آقا مجھ سے خوش ہو جائیں، مجھ سے راضی ہو جائیں، مجھے اپنے غلاموں میں قبول کر لیں، اپنے عاشقوں میں قبول کر لیں اور کرم فرمائے تو مجھے اسی میلاد کے مہینے میں اپنا دیدار بھی عطا فرما دیں۔ حالانکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے ہی حضور کی برکتیں پانے کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ ہے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو پانے کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ ہے ہی اس لیے
تاکہ ہم کوئی نیکی ایسی کر جائیں کہ جس سے میرے آقا ہم سے خوش ہو جائے۔ بہرحال نصیب کی بات ہے۔ آئیے ہم محفل میلاد کی طرف بڑھتے ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا محترم جناب مسجد حاضہ کے امام و خطیب مبلغ دعوت اسلامی محمد صدام حسین اتاری صاحب کو، محمد عارف اتاری صاحب کو، اور لیاقت حسین اتاری صاحب کو، شاہ جہان اتاری صاحب کو، اور دیگر اہل محلہ کو، جنہوں نے ہر سال کی طرح مل جل کر آج کی یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی، لنگر میں حصہ ملایا، جس طرح کا بھی جس نے جو تعاون کیا، اللہ کریم سب کے تعاون کو قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری قبول فرما کر میلاد کی برکتیں دنیا میں، قبر میں، آخرت میں نصیب فرمائے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یاد رکھیے، میلاد کی قبولیت کی بڑا ہونا دلیل نہیں ہے، چھوٹی ہو، مختصر ہو، چھپ کر ہو، گھر میں ہو، گھر کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہ ہو، تب بھی میرے آقا اس میلاد مصطفیٰ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور بڑی ہو، اہتمام کے ساتھ ہو، عظیم الشان ہو، اس طرح اہتمام ہو کہ جو عاشق رسول وہاں سے گزرے تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھے، واہ حضور کا میلاد اس طرح مناتے ہیں۔ اور بد مذہب، بد عقیدہ، بے ادب، گستاخ شیطان وہاں سے گزرے تو وہ اندر سے ہی جل کر مر جائے کہ نبی کے میلاد پر اتنی خوشی۔ اس سال انشاءاللہ آپ کو ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی موقع دے گی، اور بڑی رات کے اجتماع کو آپ دیکھیں گے کہ دعوت اسلامی کس طرح اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد دھوم دھام سے مناتی ہے۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے کہ جو امتی کو نبی کے قریب کرتا ہے۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو امتی کے گناہ بخشوا دیتا ہے۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو امتی کو دنیا میں بھی کامیابی دلاتا ہے۔ اگر یہی امتی قبر میں عذاب میں پھنس جائے تو یہی درود پاک اسے قبر کے عذاب سے بھی بچاتا ہے، اور یہی امتی اگر قیامت کے دن میزان عمل پر نیکیوں کے پلڑے کے بارے میں پھنس جائے تو یہی درود پاک والی نیکی اس کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرواتی ہے، اور یہی درود پاک اس امتی کو جنت میں داخل کروا دیتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کی ذات پر خالی انسان نہیں، حیوان، شجر، حجر، جمادات، نباتات، کائنات کی وہ چیز جن میں عقل ہو یا نہ ہو، شعور ہو یا نہ ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتی ہے، پہچانتی ہے، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتی ہے اور اپنی قسمت کو چمکاتی ہے۔ اس پر یہ روایت سنیے، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے سے باہر نکلا۔ حضور تنہا تشریف لے کر جا رہے تھے۔ جب میں نے حضور کو دیکھا کہ آقا تنہا ہے تو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا۔ ہم مدینے کے اطراف میں پہنچے اور ہمارا گزر ایک وادی سے ہوا جہاں درخت تھے، پتھر تھے، پہاڑ تھے اور کچھ پانی کی ندیاں تھیں۔ ہم جب ان وادیوں سے گزرنے لگے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی کہ کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔
اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ اب یہ خواب کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک روایت میں یہ ہے، صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک پہاڑ سے ہوا تو اس پہاڑ کے پیچھے سے آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارا بھی سلام ہو۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ حضور کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، تو میں نے دائیں بائیں دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، آگے پیچھے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، تو اب میں حیران ہوا کہ اس جنگل میں، چٹیل میدان میں، جہاں انسان ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، یا پہاڑ ہیں یا پتھر ہیں یا وادیاں ہیں یا چٹانیں ہیں، تو آخر کون ایسا ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے حیران دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا اس آواز پر تعجب کر رہے ہو؟ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ سوچ رہے ہو کہ کون پڑھ رہا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، وہ فلاں درخت میری بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر رہا ہے۔ جب ہم اس وادی کے قریب سے گزرے تو درخت نے ہمیں دیکھا اور درخت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں شجر ہوں، میرے پاس عقل و شعور نہیں ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ نبی امام الانبیاء ہے، یہ نبی خاتم الانبیاء ہے، آج اس نبی کا گزر ہماری وادی سے ہو رہا ہے۔ تو درخت نے عرض کیا، اللہ مجھے اجازت دے تاکہ میں تیرے اس آخری نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ سکوں۔ اللہ نے اس درخت کو اجازت عطا فرمائی تو اس درخت نے مجھ پر پڑھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر ہم درختوں کا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ اور دوسری روایت میں اگر ہم پتھر کی بات کریں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ، وہاں ایک چٹان ہے، اس چٹان کے قریب ایک پتھر رکھا ہوا ہے، وہ پتھر میری بارگاہ میں سلام پڑھ رہا ہے۔ اس پتھر نے جب دیکھا آج امام الانبیاء ہماری وادی کے قریب سے گزر رہے ہیں، اس پتھر نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو نے ہمیں پتھر بنایا، ہمیں قبول ہے، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، مگر ہمیں اجازت دے آج میں تیرے محبوب پر صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کر سکوں۔ اللہ کریم نے اس پتھر کی دعا کو قبول کی، اسے اجازت دی اور اس پتھر نے میری بارگاہ میں سلام پڑھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے آخری نبی آپ پر ہمارا بھی صلاۃ و سلام۔ اب یہاں عقیدہ سنیے، پہلا عقیدہ، آج ہم یہ سوچتے ہیں درود و سلام پڑھے کہ نہیں پڑھے، نام آئے تو انگوٹھے چومے کہ نہیں چومے، نبی کی میلاد میں جائے کہ نہ جائے، تعظیم مصطفیٰ میلاد میں کرے یا نہ کرے، ہم ان سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ کائنات کی بے جان چیزیں بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھ رہی ہیں۔ اب صدیق اکبر نے کیا کیا؟ دونوں روایتوں کو ملا کر عرض کر رہا ہوں۔ پہلی روایت، درخت کی طرف دوڑے، میرے آقا نے پوچھا، نہیں صدیق کیا کر رہے ہو؟ صدیق اکبر اس درخت کی طرف دوڑے اور جا کر اس درخت کو گلے سے لگایا اور چوما۔ اب عقل کے اندھے سے پوچھو تو وہ کہے گا یہ تو معاذ اللہ بے وقوفی ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، درخت بے جان ہے، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، درخت کے پاس عقل نہیں ہے، مگر ایک اشرف المخلوقات انسان، وہ بھی افضل و اعلیٰ ہستی، انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت کو جا کر گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، چوما، اور دوسری روایت کے مطابق اس پتھر کے پاس گئے، اس کو اٹھایا، اس کا بوسہ لیا اور اسے اپنی جیب میں داخل کر کے دوبارہ واپس تشریف لے آئے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا صدیق اکبر یہ کیا کیا ہے، یہ کون سا عمل کیا ہے،
تم اپنی ذات تو دیکھو، وہ درخت ہے، وہ پتھر ہے، تمہارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو دعا دی، اے صدیق، اللہ تیری اس محبت کو قبول فرمائے۔ اس سے عقیدہ ملا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جس کو کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، جس کو کائنات کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے۔ انسان ہو، حیوان ہو، شجر ہو، حجر ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، مصطفیٰ جان رحمت کو جانتی ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، یہی وہ ہے جن کے صدقے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ اور اس خوشی میں کائنات کی ہر چیز حضور کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھتی ہے۔ اب جب پتھر سلام پڑھے، شجر سلام پڑھے، صدیق اکبر اس کو چومے، سینے سے لگائے، اپنے پاس تبرک کے طور پر رکھے، آپ بتاؤ صدیق اکبر سے افضل کوئی ہے؟ نہیں۔ مگر انہوں نے اس پتھر کو، اس درخت کو مقام کیوں دیا؟ اس نے نبی پہ سلام پڑھا ہے، ہر پتھر کو نہیں دیا، حالانکہ ہر پتھر پڑھتا ہے، ہر درخت کو نہیں وہ عزت دی، کیوں؟ ہر درخت پڑھتا ہے، اسی پتھر کو، اسی درخت کو دی جس نے حضور کی ذات پر سلام پڑھا اور صدیق اکبر نے سنا۔ اس سے عقیدہ ملا کہ جب درخت، شجر، حجر، یہ نباتات، بے جان چیزیں جن میں عقل نہیں ہے، اگر یہ صلاۃ و سلام پڑھیں، آقا سنتے ہیں، آقا جانتے ہیں، آقا پہچانتے ہیں، صدیق اکبر اس سے محبت کرتے ہیں، تو اگر اس 15ویں صدی میں حضور کا غلام، حضور کا عاشق، حضور سے محبت کرنے والا، حضور سے پیار کرنے والا، اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والا، سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول، اگر یہ عقیدہ رکھ کر کہ میرے آقا زندہ ہے، میرے آقا حاضر و ناظر ہے، میرے آقا مزار میں موجود ہے، میرے آقا کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، اگر اس یقین کے ساتھ اگر یہ عاشق رسول بھی سلام پڑھے گا، میرے آقا اسے بھی سنتے ہیں، اسے بھی جانتے ہیں، اسے بھی پہچانتے ہیں، اور کرم فرمائے تو اسے بھی سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ ان باتوں سے باہر نکلیں کہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا، کیا فائدہ ملے گا؟ ارے بھائی، اللہ نے تھوڑی سی بھی عقل دی ہے تو یہ ایک بات ہی کافی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی بدعقیدہ نہیں مانتا تو اس کا کوئی علاج، نہ ماننے کا علاج ہے ہی نہیں۔ سیدھا سادہ اصول ہے، کسی کو چھیڑو مت اور اپنا کام چھوڑو مت، بس۔ پتہ ہے کہ یہ کام اچھا ہے، قرآن و حدیث میں منع نہیں ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، میلاد والے آقا خوش ہوتے ہیں، دلیل ہو نہ ہو، سنی ہو نہ سنی ہو، بس منع نہیں کیا نا شریعت نے، اللہ رسول کی محبت میں کر رہے ہیں، کر لیں، ہو سکتا ہے وہی نیکی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آئیے مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ میرے شیخ کامل، شیخ شریعت، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ روزانہ 313 مرتبہ ہر عاشق رسول حضور کی ذات پر سلام پڑھے۔ کیا فائدہ؟ اللہ اسے کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل فرمائے گا۔ کثرت کا مطلب کیا ہے؟ جن کے 24 گھنٹے ضروریات زندگی کے علاوہ ہر وقت ان کا حضور پر سلام بھیجتے میں گزرتا ہے۔ ایسے لوگوں میں اللہ ان کو بھی شامل کرتا ہے جو لوگ روزانہ 313 مرتبہ صلی اللہ علیہ محمد، چھوٹا درود ہے، بمشکل 12 منٹ لگتے ہیں، 8 سے 12، پڑھ کے دیکھیے، روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیے، ایمان پکا ہوگا، عقیدہ پکا، یقین ہوگا اپنے آقا کے فرمان پر، اللہ اس کی برکتیں دنیا میں، قبر میں، آخرت میں عطا فرمائے گا۔ آئیے مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین،
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. مل کے باواز بلند صلی اللہ. پچھلے سال محفل کے اختتام پر یہیں اسی مسجد میں ایک نعت پڑھی تھی میں نے، اور میرے خیال میں سب مل کے پڑھ رہے تھے. تو میں اپنا بتاؤں، مجھے تو اس میں بہت سرور آیا، اور مجھے یقین تھا کہ محفل بھری ہوئی ہے، مسجد بھری ہوئی ماشاءاللہ، کثیر عاشقان رسول ہے، سارے بڑے محبت سے پڑھ رہے تھے، کوئی خاموش نہیں تھا. اللہ ضرور کسی ایک کا پڑھنا قبول کرے گا. جہاں 40 ہو وہاں ایک تو نیک ہوتا ہی ہے. تو چند اشعار نعت کے پڑھتا ہوں. حضور کی آمد ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. مل کر اپنے نبی کی محبت میں اپنے آپ کو فقیر، منگتا، سوالی بنا کر، گدھا بنا کر حضور کو محبت سے پکارے. میرے آقا نے کرم فرمایا تو ہماری اس میلاد کی محفل کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ، حضور آ رہے ہیں. اٹھو بے سہاروں، چلو غم کے مارو، اٹھو بے سہاروں، چلو غم کے مارو، سبید مناؤ، حضور آ رہے ہیں. بولو حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں. ہاں حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے بادشاہو، ارے گج کو لاؤ، ارے بادشاہو، ارے گج کو لاؤ،
سروں کو جھکاؤ حضور آ رہے ہیں، بولو حضور آ رہے ہیں، 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 حضور حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو، نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ رہے ہیں، بولو حضور آ حضور آ رہے ہیں، ہاں حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ حضور آ رہے ہیں، حضور آ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پارہ 30 سورۃ الضحیٰ آخری آیت میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ اللہ کی بندے پر ہزاروں نعمتیں، انسان بنانا، مسلمان بنانا، مومن بنانا، عاشق رسول بنانا، سنی بنانا، حضور کا سچا غلام بنانا، حضور کا عاشق بنانا، صحت دینا، ایمان کی طاقت دینا، اچھا گھر دینا، اچھا ساتھی دینا، اچھی اولاد دینا، اچھا گھرانہ دینا، اچھا خاندان دینا، اچھی روزی دینا، محتاجی سے بچانا، بے برکتی سے بچانا، ہزاروں نعمتیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کو خالی گننا بھی چاہو نا نہیں گن سکتے، گنتے گنتے انسان مر جائے گا مگر اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکے گا۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟
فرمایا ای ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ہم پر ملنے والی ساری نعمتیں ایک طرف، جن میں سے میں نے چند بتائی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد یہ ایک طرف ہے، کیونکہ یہ اصل نعمت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو یہ ساری نعمتیں نہ ملتی، کائنات بھی نہ بنتی، ہم ہی نہ ہوتے۔ سمجھنے والے کے لیے بس یہ ایک جملہ کافی ہے کہ جو حضور کا میلاد نہیں مناتا تو وہ سوچے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت حضور ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو میلاد کا منکر بھی نہ ہوتا۔ اچھا میلاد مستحب ہے، کریں ثواب ہے، نہیں کریں گناہ نہیں ہے، لیکن میلاد کو برا نہیں کہہ سکتے۔ جو نہیں مناتے، میلاد کے محفلیں نہیں کرتے، لنگر نہیں کرتے، جلوس میں نہیں جاتے، مت جائیں، ان کی اپنی قسمت۔ جیسے میرے شیخ کامل نے فرمایا اگر کوئی تم سے میلاد کے حوالے سے سوال کرے میلاد کہاں لکھا ہے، فرمایا میری قسمت میں لکھا ہے، سیدھا سیدھا جواب ہے، کوئی قرآن و حدیث میں جانے کی حاجت نہیں ہے، میری قسمت میں لکھا ہے بھائی، میری تقدیر میں لکھا ہے، میں اپنے آقا کا میلاد منا رہا ہوں، تیری تقدیر میں نہیں لکھا تو مت منا، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک سوچنے کی بات ہے کہ حضور نہ آتے تو میلاد کا منکر بھی تو نہ ہوتا۔ اس کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ بھی نہ ملتی، تو کم از کم حضور کو اللہ کی نعمت مان کر اعلانیہ طور پر نہ صحیح گھر میں تو کر، چھپ کر تو کر، ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے آئے۔ بہرحال وقت مختصر ہے جو مجھے ٹائم دیا ہے، میں ایک حدیث پاک اور ایک واقعہ دونوں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ ویسے میں بہت کچھ لے کر آیا تھا اور طبیعت بھی ناساز، مجھے 103 پہ بخار ہے، ابھی بھی دوائیاں کھا کر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ میں یہ سوچ بنایا کہ اگر یہ منبر پر موت آ جائے تو اس سے اچھی میری لیے سعادت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے یقین کرے منع کیا مت جائیں، جان پہلے ہے میلاد بعد میں ہے۔ میں نے کہا میلاد پہلے جان بعد میں ہے۔ اگر ہم ربیع الاول میں بھی حضور کا میلاد نہیں منائیں گے تو کب منائیں گے؟ بہرحال میں اللہ رسول کا نام لے کر آ گیا۔ تو جو وقت ہے، جو ٹائم ملا ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس کے اندر اس کو سمیٹتے ہیں۔ میلاد منانا صحابہ کی سنت ہے، میلاد منانا صحابہ سے ثابت ہے۔ میلاد منانے سے میلاد والے آقا خوش ہوتے ہیں۔ میلاد منانے سے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کائنات کا رب خوش ہوتا ہے۔ اس بات کو اس حدیث پاک سے سمجھیے۔ حدیث پاک کی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے لگے۔ چند صحابہ تھے تو ہر ایک نے کہا کہ یار حضور کی شان بیان کر۔ اب دیکھیں وہاں کوئی لائٹنگ نہیں ہے، وہاں کوئی جھنڈا نہیں ہے، وہاں کوئی لنگر نہیں ہے، اور مسجد میں آئے، جمع ہوئے اور حضور کا ذکر کیا، یہی میلاد ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا اللہ نے مال دیا ہے تو بڑے پیمانے میں کر، اہتمام سے ساتھ کر، دنیا کو دکھا میں اپنے نبی سے محبت اس طرح کرتا ہوں۔ اور اگر غریب ہے تو پھر گھر میں چھوٹی محفل سجا، اپنے بیوی بچوں کو بٹھا، نبی کی تھوڑی سیرت بیان کر، یہی میلاد ہو گیا۔ اب ایک صحابی نے کہا چلیں آپ حضور کی شان بیان کریں، ان کو جو یاد تھا انہوں نے شانیں بیان کی۔ ایک نے کہا حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، حضور سب سے پہلے پیدا ہوئے، آخر میں تشریف لائے۔ مثال کے طور پر صحابہ حضور کے معجزات، حضور کے کمالات، حضور کے فضائل، حضور کے مناقب جو صحابہ نے دیکھے ان کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری، میلاد والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس بیداری میں صحابہ کی مسجد نبوی کی اس میلاد کی محفل میں تشریف لے آئے۔
اس سے پہلا عقیدہ یہ ملا کہ حضور میلاد کی محفل میں آتے ہیں. کوئی مانے نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ ماننے والا معاذ اللہ روک تھوڑی سکتا ہے آنے سے. نہیں، آقا اپنی حیات ظاہری میں بھی آتے تھے، اپنے وصال ظاہری کے بعد بھی آتے تھے، اور میرے آقا آج بھی تشریف لاتے ہیں. اب جب سرکار صحابہ کی محفل میلاد میں آئے تو صحابہ نے جیسے سرکار کو دیکھا نا تو فوراً خاموش ہو گئے اور کھڑے ہو گئے اور ہاتھ باندھ کر سر جھکا لیا. یہ تھا صحابہ کا ادب. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا، صحابہ نے جواب دیا، فرمایا بیٹھو. سرکار بیٹھے، صحابہ بیٹھے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا. آج میں اس جملے پر غور کر رہا تھا. اگر درس نظامی سے تعلق رکھنے والے طلباء بیٹھے ہیں ان کے لیے اس پہ بہت بڑا نکتہ ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کیوں بیٹھے ہو، بلکہ کیا فرمایا، اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا. ایک ہے خود بیٹھنا، جلس یجلس ثلاثی مجرد سے، اور ایک ثلاثی مزید میں باب افعال ہے. باب افعال میں کیا ہوتا ہے، خود بیٹھا نہیں، کسی نے بٹھایا. جیسے آپ آ کر بیٹھ گئے، یہ ہے خود بیٹھنا. اور آپ کو کوئی پکڑ کے لایا اور اس نے آ کر آپ کو یہاں آگے آ کے بٹھا دیا، یہ ہے کسی کا بٹھانا. اب میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کیوں بیٹھے ہو، بلکہ فرمایا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے یہاں پر بٹھایا. اس میں اشارہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ میں آنے والا وہ خوش نصیب مسلمان ہوتا ہے، اگرچہ کوئی اس کو دعوت دے یا نہ دے، اس کو پکڑ کے لائے یا نہ لائے، مگر ایک چیز ہے جو اس کو میلاد مصطفیٰ میں لانے پہ مجبور کرتی ہے، وہ ہے نبی کی محبت. نبی کی محبت مجبور کرتی ہے. چل حضور کی محفل میں. نبی کا پیار عاشق رسول کو مجبور کرتا ہے، چل نبی کی محفل میں. نبی کا عشق عاشق رسول کو مجبور کرتا ہے، چل حضور کی میلاد کی محفل میں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا. ہم خوش نصیب ہیں، اس جملے پر بھی ہم رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمارے سینے میں وہ دل دیا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دھڑکتا ہے. اب صحابہ کرام علیہ رضوان پہلے تو خاموش رہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا جلسنا نحمد اللہ ونشکرہ ونذکرہ علی ما ہدانا لدینک الاسلام. ایک روایت میں ہے جلسنا نحمد اللہ ونشکرہ علی ما ہدانا الاسلام. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کس بات پر؟ کہ اللہ نے ہمیں آپ کے صدقے دین اسلام عطا فرمایا. کتنی بڑی بات ہے. آقا آپ نہیں آئے تھے تو ہم تو انسانیت بھی کھو چکے تھے. ہمیں تو بیوی بچوں کا بھی شعور نہیں تھا. انسان کیا ہوتا ہے، اس سے بڑا جملہ نہیں ہے. ہم انسانیت بھی کھو چکے تھے. آپ آئے تو آپ کے صدقے اللہ نے ہمیں انسانیت کا مقصد دیا. آپ آئے تو آپ کے صدقے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا جو شرف عطا کیا تھا، یا رسول اللہ، اس کو ہم نے آپ کی آمد پر ہی سمجھا ہے. آقا ہم کفر کی گمراہی کے تاریک گڑھے میں تھے، آپ آئے تو آپ نے ہمیں اس سے نکال کر اسلام کے نور میں داخل فرمایا. ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہی جواب میرا اور آپ کا بھی ہونا چاہیے. جب بھی میلاد کی محفل میں جائیں یہی جواب آج کی اس میلاد کی محفل سے یاد کر کے اٹھے. کوئی بھی بد مذہب، بد عقیدہ، گستاخ، بے ادب
میلاد کے حوالے سے سوال کرے، اس حدیث کو یاد کرے. ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہمیں اپنے محبوب کی صورت میں عطا فرمائی ہے. اب یہاں حدیث ختم نہیں ہوئی، صحابہ کا اگلا جملہ اس سے بھی ایمان افروز ہے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے. آقا آپ آئے تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت بن کر آئے ہیں. اس نعمت پر ہم رب کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. ہم میلاد میں اس لیے جاتے ہیں، ہم اللہ کی حمد بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. کس بات پر؟ کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا ہے، اللہ نے ہمیں حضور کا عاشق بنایا ہے، اللہ نے ہمیں حضور کا سچا غلام بنایا ہے، اور اللہ نے ہمیں ہمارے دل میں اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائی ہے. اب یہاں بات ختم نہیں ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر قسم اٹھاتے ہو؟ اب یہ تعجب والا جملہ ہے. کیا اس بات پر قسم دیتے ہو کہ ہم اس لیے بیٹھے کہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور آپ آقا آئے تو ہم اس پر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ جیسا نبی بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے، ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. کیا اس پر قسم اٹھاتے ہو؟ تو کیا صحابہ پر شک تھا؟ نہیں. اس میں تفصیل ہے. قسم کبھی تعظیم کے لیے بھی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ قسم سامنے والے سے تب لے جب سامنے والے پر شک ہو. کبھی قسم سامنے والے کی عظمت، سامنے والے کی محبت، سامنے والے کی عقیدت، سامنے والے کا احترام، سامنے والے کی شان بیان کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے. مثال دے دوں، جیسے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں قسم یاد فرمائی. جیسے والضحیٰ، پیارے مصطفیٰ آپ کے چہرے کی قسم. واللیل اذا یغشیٰ، پیارے مصطفیٰ آپ کی زلفوں کی قسم. والعصر، پیارے مصطفیٰ آپ کے زمانے کی قسم. لا اقسم بہذا البلد، پیارے مصطفیٰ آپ کے شہر کی قسم. ٹھیک؟ تو قسم کبھی سامنے والے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا اس پر قسم دیتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، آقا ہم قسم اٹھاتے ہیں. اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو وسوسہ دل میں آیا، ہمارے دل میں آیا، بھئی قسم کیوں اٹھوائی؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آقا جانتے تھے کہ اگر اس کا جواب نہ دیا تو قیامت تک اعتراض کرنے والے بہت پیدا ہوں گے، فتنہ فساد پھیلانے والے، لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنے والے، گمراہ کرنے والے پیدا ہوں گے. میرے ان جملوں کو دلیل بنائیں گے. قربان یا رسول اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا کامل اکمل دیا ہے، کوئی کمی چوری نہیں ہے. کسی اعتراض کرنے والے کو میرے آقا نے موقع دیا ہی نہیں ہے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے. ارشاد فرمایا، صحابہ میں نے قسم تم سے اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پر شک ہے، میں نے قسم اس لیے لی کہ تم یہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرا میلاد منا رہے تھے، میرا ذکر کر رہے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، میری آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے. وہاں میں اپنے گھر اپنے حجرے میں موجود تھا. فرمایا فَأَخْبَرَنِي جبریل امین علیہ السلام میرے حجرے میں آئے، مجھے اللہ کی ذات کا سلام پیش کیا. آقا فرماتے پھر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھئے، میلاد کی محفل میں تشریف لے چلیے. اس محفل میں چلیے جہاں آپ کے صحابہ آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، جہاں آپ کے صحابہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. میرے آقا فرماتے میں وہاں سے اٹھ کر تمہارے پاس اس لیے آیا تاکہ تمہیں خوشخبری دوں، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. فرمایا تم مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے تھے، یعنی محفل میلاد بنا رہے ہو، اور اللہ عرش اعظم پر اپنی شان کے مطابق فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے.
تم یہاں میلاد منا رہے ہو، کریم رب اپنی شان کے مطابق فرشتوں میں میرا میلاد منا رہا ہے۔ اب اللہ کا میلاد کیسا ہوگا؟ تم یہاں زمین پر میلاد منا رہے ہو، اللہ اپنی شان کے مطابق میلاد میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ تمہارا ذکر۔ صحابہ تم کتنے خوش نصیب ہو، صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے، یقین کریں صحابہ کی جو کیفیت بنی نا وہ صحابہ ہی جانتے ہیں۔ اس حدیث سے عقیدہ یہ ملا کہ میلاد منانا صحابہ سے ثابت، میلاد مسجد میں کرنا یہ صحابہ کی سنت، میلاد صحابہ کے زمانے میں بھی تھا، حضور کے زمانے میں بھی تھا، حضور کے وصال ظاہری کے بعد بھی تھا، 1400 سال کی تاریخ پڑھ کے دیکھو ہر صدی میں میلاد تھا، آج بھی ہے، اور میلاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اس سے یہ بھی عقیدہ ملا کہ میلاد مصطفیٰ وہ عظیم عمل ہے کہ میلاد مصطفیٰ کرنے سے میلاد والے آقا خوش بھی ہوتے ہیں، کرم فرمائیں تو میلاد کی محفل میں تشریف بھی لے آتے ہیں۔ آئیے مل کر آپ بھی اپنے آقا کو پکاریے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بولو کوئی لب خاموش نہ رہے، وہ آتے ہیں بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، مولانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگا۔ اس سے پتہ چلا کہ میلاد کی محفل میں آقا آتے ہیں، اس لیے ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، میلاد دھوم دھام سے منائیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے تم ہر نیکی کو کر لو، اگر کر سکتے ہو تو کر لو، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے آقا اس سے راضی ہو، اور آقا کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا بعض اوقات بندہ بہت گناہ کرتا ہے، وہ ایک نیکی ایسی کر جاتا ہے کہ جس سے اللہ ہمیشہ خوش ہو جاتا ہے، اور بندے کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب آپ بتائیں، سارے سمجھدار بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہمیں نمازوں پہ ناز ہے؟ نہیں۔ ہمیں روزوں پہ ہے؟ نہیں۔ حج عمروں پہ ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ صدقہ خیرات پہ ہے؟ نہیں۔ کس پہ ناز؟ کوئی عمل ہمارے پاس ایسا ہے اچانک بیٹھے بیٹھے ہم مر جائیں، موت تو ویسی اچانک آ رہی، تو کیا کوئی عمل ایسا ہے کہ جس پہ ہم ناز کریں کہ یار قبر میں جاؤں گا تو قبر میرے آنے سے پہلے سجے گی؟ کوئی نہیں۔ ایک عمل ہے اس پہ ناز بھی ہے، ناز کرنا بھی چاہیے، وہ کیا ہے؟ نبی کی محبت۔ تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحابہ کا عقیدہ تھا، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، بہرحال آخری روایت سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ میلاد مصطفیٰ وہ بابرکت عمل ہے کہ میلاد منانا تو بہت بڑی سعادت ہے، جی ہاں، کہ جنہوں نے میلاد منایا یہ چھوٹا کام نہیں کیا، بہت بڑی سعادت ہے۔ خوش قسمت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں، سجاتے ہیں، نبی کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔
اگر کوئی میلاد کی خالی نیت کرے، میلاد کیا نہیں، خالی نیت کرے کہ میں اپنے نبی کا میلاد مناؤں گا، اللہ اس کی سچی نیت کو قبول فرما کر اس کو سب سے بڑی نعمت زندگی بھی عطا فرما دیتا۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ محدث احمد بن محمد الفاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انوار المیلاد النبی میں لکھتے ہیں، خلیفہ عبد الملک بن مروان، یہ ایک بادشاہ گزرا، اس کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، اس کو گھوڑے پر سواری کرنے کا شوق تھا، تو گھوڑا اس نے خریدا، سواری سیکھنا شروع کیا۔ ایک دن گھوڑا نکالا، سوار ہوا اور جنگل کی طرف دوڑاتا ہوا چلا گیا۔ شام کو جب واپس آیا تو گھوڑا جیسے ہی شہر کے قریب آیا نا تو وہ بدک گیا، سمجھو بگڑ گیا۔ اب وہ گھوڑا آپے سے باہر ہو گیا، یا اس کو کوئی چیز لگی ہوگی، تو اس نے سنبھالنے کی کوشش کی نوجوان نے، مگر گھوڑا نہیں سنبھلا۔ اپنے گھر کی گلی سے جب گزرا تو وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو خلیفہ عبد الملک بن مروان کا بیٹا وہ بھی ان بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو جیسے یہ گھوڑا اس گلی سے گزرا نا تو گھوڑے نے خلیفہ کے بیٹے کو کچل دیا، اتنا کچلا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو، میلاد کا ثواب، میلاد کے ثواب پہ تو بات ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، وزیر اعظم کے بیٹے کو اگر آپ ماریں، صدر کے بیٹے کو آپ تکلیف پہنچائیں، تو آپ کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کے شہر والوں کے ساتھ کیا ہوگا، ہر سمجھدار سمجھ سکتا ہے۔ یہ فوراً دوڑا گھوڑا چھوڑا، گھر بھاگا، گھر جا کر کمرے میں اپنے آپ کو بند کر دیا۔ بچے دوڑتے دوڑتے بادشاہ کے پاس گئے، عبد الملک بن مروان سے کہا تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، ارے وہ وقت کا خلیفہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، وہ جو چاہے کرے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو اچھا لیڈر بنے، چاہے تو وقت کا فرعون بن جائے، اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ چاہے تو اپنی آخرت سنوارے اچھے کام کر کے، اور چاہے تو برے کام کر کے، حق تلفیہ کر کے آخرت بگاڑے۔ تو بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، فوراً جلاد کو بلایا، اپنے گارڈ بلائے، کہا جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا نا اس کو گرفتار کر کے لا۔ گارڈ فوراً محل سے نکلے، ایک وزیر سمجھدار تھا، وہ بادشاہ کے پاس آیا، کہا بادشاہ سلامت، آپ کے بیٹے کی لاش سامنے پڑی، ابھی اس بندے کو بلانا اور اس کو فوراً قتل کروانا، پھانسی کا حکم دینا، یہ اچھا نہیں لگ رہا، آپ ایسا کریں کہ کل رکھ لیں، سزا دیں گے اس کو، لیکن پہلے ہم اس کی غسل سے، کفن سے، جنازے سے، تدفین سے فارغ ہو جائیں، آپ کا لفظ ہے جگر۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، وزیر کی بات مانی، گارڈ واپس بلا لی، تدفین ہوئی، غسل، کفن، نماز جنازہ، رات کو ہی اپنے بیٹے کو دفن کر دیا۔ اگلا دن جب سورج نکلا، اس نوجوان نے کیا کیا، ساری رات کمرے میں رہا، باہر نہیں نکلا۔ بادشاہ نے اب جلاد کو کہا اپنی تلوار تیار کر، پھٹی لا، جو پھانسی کی تیاری ہوتی ہے وہ کر، اس کا سر اتارنا ہے۔ اور سارے وزیر، مشیر، نوکر چاکر، محل میں جتنے افراد تھے سب کو اور عوام کو بھی بلایا، کہا سریعام اس کو میں پھانسی دوں گا اور سزائے موت دوں گا، اتنی بری موت دوں گا کہ لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل ہو، تاکہ کل کوئی میرے گھر والوں پر یا میرے خاندان پر مارنا تو دور کی بات انگلی بھی نہ اٹھائے۔ وقت کا بادشاہ کر سکتا ہے، کسی نے چوچرا نہیں کی۔ تیاری ہو گئی، گارڈ بھیجے، جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اس لڑکے کو، نوجوان کو گرفتار کیا اور ہاتھ پاؤں زنجیروں سے باندھ کر بادشاہ کے دربار میں لائے۔ بادشاہ ادھر غصے میں آگ بگولا، غصے کی وجہ سے چہرہ سرخ لال پیلا ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج نوجوان کو گندی موت دے گا۔ جیسے جیسے نوجوان کو دیکھا نا
تو غصہ بڑھتا گیا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا. لیکن جیسے جیسے وہ قریب آیا اور بادشاہ کے قریب آیا یوں، تو اس کے چہرے کو دیکھ کر بادشاہ کے منہ سے مسکراہٹ نکل پڑی. وہ جو غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا نا، وہ ہنسنے لگ گیا. اب وزیر مشیر، آپ کو بھی حیرت ہو رہی ہوگی، وزیر مشیر سب کہ ابھی تو برا حال تھا اس کا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی یہ کھا جائے گا. لیکن جب نوجوان سامنے آیا تو اب تو اس کا غصہ بڑھنا چاہیے، اور بڑھ بھی رہا تھا. مگر جب نوجوان سامنے آیا نا، آمنے سامنے منہ دیکھا تو ہنس پڑا، ہنسی نکلی منہ سے، زور سے کیکا لگا کے ہنسنے لگ گیا اور اپنے گارڈوں سے کہا اس کو چھوڑ دو، میں نے اسے آزاد کیا. اب وزیر مشیر نوکر چاکر خادم سب حیران تھے. وہ جو خاص وزیر تھا وہ قریب آیا اور اس نے سب کے سامنے کہا بادشاہ سلامت بجا تو بتاؤ، آپ تو ایسا لگ رہے تھے جیسے اسے گندی موت دیں گے، بری موت دیں گے، سزائے موت دیں گے، مگر آپ نے نوجوان کے چہرے کو دیکھ کر ہی اسے معاف بھی کیا ہے، ہنسی بھی نکلی، زندگی کی نعمت بھی دی. وجہ عمل. بادشاہ نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا اس نے کیا کیا ہے. بعد اس کے چہرے پر کچھ ایسی کشش تھی کہ میں نے دیکھ کر سمجھا کہ میرا دل کرتا ہے میں اس کو معاف کر دوں. کیا واقعی چہرے کی وجہ سے ہوا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک عمل پوشیدہ تھا. اب جب وہ نوجوان، اس کی خوشی کی انتہا نہیں، بیڑیاں کھولی، نوجوان جانے لگا. بادشاہ نے پھر اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا، تخت کے قریب بٹھایا اور اس کے کان میں کہا خالی مجھے بتا، پورے دربار کو نہیں، آخر تم نے کون سا ایسا عمل رات کو کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میرا غصہ خوشی میں تبدیل ہو گیا؟ اس نے کہا کچھ نہیں کیا ہے. کہا نہیں کچھ تو کیا ہے. آج تک میں نے جسے سزائے موت دی وہ نہیں بچا، تو پہلا وہ ہے جو میری حکمرانی میں سزائے موت سے بچ کر جا رہا ہے. کوئی تو عمل کیا، کہ نمازیں پڑھی؟ کہا نہیں. کیا روزہ رکھا؟ کہا نہیں. قرآن کی تلاوت کی؟ کہا نہیں. کیا ذکر و اذکار کیا؟ کہا نہیں. کہا عمل بتا. اچھا یہ بتا رات کیسے گزاری؟ اچھا وہ تھا میلاد کا منکر، میلاد نہیں کرتا تھا اور مانتا بھی نہیں تھا. میلاد نہ کرے گناہ نہیں ہے، لیکن میلاد کو برا نہ کہے. میلاد کو نہیں مانتا تھا. اب جب بندے پر مصیبت آتی ہے نا، اب اللہ یاد آتا ہے. ویسے ہمیں صحت ملے، ہاں نعمت ملے، ہمیں رب یاد نہیں آئے گا، آقا یاد نہیں آئے گا. جب ہم مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، بیماری میں ہوں، سارا گھر سو رہا ہو، ہم اکیلے جاگ رہے ہوں، ہمیں نیند نہ آ رہی ہو، بستر مرگ پر پڑے ہوں، ایڑیاں رگڑ رہے ہوں، سانس نہ نکل رہا ہو، اب رب یاد آ رہا ہوتا ہے. اب کہتے اللہ اگر زندگی میرے حق میں ہے تو دے، ورنہ موت ہی دے دے. کہا میں میلاد نہیں مناتا تھا، مانتا بھی نہیں تھا، رات کو میں نے صرف یہ عمل کیا ہے. مدینے والے آقا کی طرف منہ کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے نئی زندگی عطا فرما دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی آپ کا میلاد بھی مناؤں گا، اور یا رسول اللہ ساری زندگی آپ کی شریعت و تعلیمات پر عمل بھی کروں گا. اس نے حضور کو پکارا. شفا اللہ دیتا ہے، زندگی بھی رب دیتا ہے، موت بھی رب دیتا ہے، مگر بیچ میں وسیلہ مصطفیٰ جان رحمت بن جاتے ہیں. جب مصطفیٰ جان رحمت کو بیچ میں وسیلہ بناؤ گے، پھر اللہ ہمیں نہیں اپنے محبوب کو دیکھ کر تمہاری تقدیر کو بھی تبدیل فرما دے گا. بس یہ کہا آقا میں معافی مانگتا ہوں، میں ساری زندگی میلاد کا منکر رہا، آپ سے محبت نہیں کرتا تھا. آج میری زندگی کی آخری رات ہے، جوانی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، بوڑھی ماں ہے. آقا میں مرنا نہیں چاہتا، میں اس کا سہارا بننا چاہتا ہوں. آپ سے وعدہ کرتا ہوں شریعت پر عمل بھی کروں گا، نماز بھی پڑھوں گا، قرآن بھی پڑھوں گا، ذکر و اذکار بھی کروں گا، آپ کی شریعت کی تعلیمات پر عمل بھی کروں گا، اور سب سے بڑی نیت نیک کہ میں ہر سال آپ کی محفل میلاد بھی سجاؤں گا. ایسی میلاد کروں گا کہ دنیا دیکھے گی کہ حضور کا عاشق حضور کا میلاد کیسے مناتا ہے. بادشاہ نے جب یہ سنا،
بات کہا کہ کان میں، بادشاہ کی زبان سے نکلا، کہا یہی عمل تیرا اللہ کے ہاں قبول ہوا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت نے بھی قبول کر لی۔ فوراً اپنے وزیر کو بلایا، اس کو کہا تھیلی دو، 1000 سونے کی اشرفیاں تھیلی منگوائی، وہ تھیلی اس نوجوان کو دی اور کہا جا حضور کا میلاد کر اور میرا حصہ بھی حضور کے میلاد میں شامل کر، اور سن جب جب تو نبی کا میلاد منائے گا تجھے پیسوں کی حاجت پڑے مت گھبرانا، مت شرمانا، میرے پاس آنا، میں چاہتا ہوں کہ جس نبی کے میلاد کی نیت کرنے کی وجہ سے اللہ نے تجھے نئی زندگی عطا کی ہے، اس نبی کے میلاد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ اس سے عقیدہ کیا ملا؟ نبی کے میلاد کی سچی نیت کی، کیا نہیں، اور نعمتیں اللہ دیتا ہی دیتا ہے۔ اب آپ بتائیں زندگی کتنی پیاری ہوتی ہے۔ اللہ نے نوجوان کو میلاد مصطفیٰ کی سچی نیت کرنے کی وجہ سے نئی زندگی عطا فرمائی۔ اس سے پتہ چلا میلاد والے آقا کو امتی پکارے تو آقا سنتے ہیں، آقا اسے جانتے ہیں، آقا پہچانتے ہیں، تبھی تو کرم کیا، تبھی تو بادشاہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، تبھی تو زندگی ملی۔ تو جب اس پر کرم کر سکتے ہیں تو اس 15ویں صدی میں بھی اگر حضور کا غلام، حضور کا عاشق اپنے نبی کو پکارے، نبی سے پیار کرے، نبی سے محبت کا اظہار کرے، محفل میلاد سجائے، تو میرے آقا اسے بھی جانیں گے، پہچانیں گے، کرم فرمائیں گے، تو میلاد کی محفل میں تشریف بھی لے آئیں گے۔ آئیے مل کر آخر میں پکاریے، وہ آتے ہیں بلانا، ہاں مل کے پڑھ لیجئے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے بلانا، ہم نہ چھوڑیں گے نبی کی یاد کی محفل سجانا، ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا، پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، واللہ وہ آتے ہیں وہ آئیں گے بلانا، ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا، ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ کریم معاف فرمائے، وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ چند اعلانات سن لیں۔ بڑی رات آنے والی ہے، آنے والے پیر کو عشاء کی نماز کے بعد اسٹیڈیم میں جامع یوسف فٹ بال گراؤنڈ میں انشاءاللہ العزیز بڑا اجتماعی میلاد ہو رہا ہے۔ سب کو پتہ ہے، ویسے صابرین مسجد میں ہوتا ہے، اس سال گرمی کا موسم بھی ہے تو اس لیے خرچہ بڑھایا ہے تاکہ کھلے ماحول میں بیٹھیں، کھلی فضا میں بیٹھیں، اور جتنی دیر ہم نبی کا ذکر کریں محبت اور عقیدت کے ساتھ کریں۔ ویسے ہمارا ارادہ پوری رات کا ہے، لیکن آپ پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے،
یہ تو محبت کی بات ہوتی ہے. آپ جب تک چاہے حضور کی اس میلاد کی محفل میں شرکت کریں. میرا مشورہ یہ کہ جب تک لنگر تقسیم نہیں ہوتا تب تک آپ محفل میلاد میں لازمی 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 شرکت کریں. پھر اگر اللہ طاقت دے تو تشریف رکھیں، جانا چاہیں تو چلے جائیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن اس محفل میں شرکت ضرور کریں. وجہ سال کی 365 محفل میلاد راتیں ایک طرف، اور یہ آنے والے پیر کی رات، منگل کی رات، پیر کا دن، یہ محفل ایک طرف ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں سچ مچ ہمارے آقا ہمارے لیے رحمت بن کر آئے. آقا آئے ہیں تو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، آقا آئے ہیں تو ان کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا ہے. تو میں دعوت دوں گا تمام عاشقان رسول اس میں لازمی شرکت کریں. لنگر کا بھی بہترین اہتمام ہے. آپ میں سے بھی جو تعاون کرنا چاہے، بلکہ کرنا چاہیے، ابھی باہر جھولی لگے گی اس میں حصہ ڈالتے جائیں. کم از کم 112 روپے اپنے نبی کی آمد کی خوشی میں اس میں ڈال دیں. یہ سوچ کر کہ چلو میں میلاد نہیں کر سکتا، غریب ہوں، اہتمام نہیں کر سکتا، تو چلو میں 112 روپے ہی حضور کے میلاد میں ڈال دیتا ہوں اور بڑی محفل میلاد میں ڈالتا ہوں، تاکہ میرے آقا ہو سکتا ہے اس کو قبول کر لے اور خوش ہو جائے. نیت کرنے کی میں نے ابھی روایت سنائی ہے، نیت کرنے پر زندگی مل سکتی ہے. تو آپ سوچیں میلاد کرنے پر کیا کچھ نہیں ملتا، سب کچھ مل سکتا ہے. بڑی رات کے اس اسٹیڈیم میں ہونے والے اجتماع میلاد میں تمام عاشقان رسول ضرور ضرور شرکت کریں اور باہر لگنے والی جھولی میں اپنا حصہ ضرور ملائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام کے